السلام علیکم عزیز خان، آپ کے ساتھ آج کی ہیڈ لائن نیوز CNN سے شروع کرتے ہیں۔ تو امریکہ میں ویسے کچھ صورتحال تو انہوں نے قابو میں کر لی ہے کرفیو وغیرہ لگا کے، لیکن یہ ہے کہ ہاں جارج فلائیڈ کا آج انہوں نے ریممبرنس ڈے منایا تھا، تو کافی اس کو ریممبر کیا گیا ہے۔ یہ جو ریورنڈ ہے اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی کالوں، لیٹینوز اور خواتین کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ تو یہ وہ باتیں جو کہ ویسے تو سب کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ یہ باتیں اس لیول تک نہیں آتی ہیں، لیکن اس طرح کے حالات جو ہیں وہ ایک سوسائٹی کا بالکل جو اصل پردہ ہوتا ہے وہ بالکل چاک کر دیتے ہیں اور سوسائٹی کی اصل شکل لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ تو اس پروٹیسٹ کا یہ فائدہ تو ہوا کہ چلیں اب امریکہ کے بارے میں یہ باتیں اب تھوڑا سا سامنے سامنے کہی جا رہی ہیں، اور اب جو الیکٹورل میپ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرمپ کے خلاف جا رہا ہے، لیکن جو سارا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ مثلاً امریکہ میں آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہوتے ہیں، جیسے ابھی ٹرمپ ہے یا پھر جو بائیڈن ہے۔ جو بائیڈن جو ہے وہ کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹرمپ سے کوئی بہت اچھا آدمی ہے، اور جو بائیڈن جو ہے چونکہ وہ تھوڑا سا پرو ملٹری بھی ہے، یعنی وہ یہ مڈل ایسٹ میں امریکی فوج کے استعمال کے لیے وہ کافی زیادہ متحرک رہا ہے ہمیشہ سے۔ تو ابھی یہ ہے کہ امریکی فوج تھوڑا سا ٹرمپ نے تو امریکی فوج کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا ہوا تھا، کیونکہ ٹرمپ جو فائنانس بزنس ریلیٹڈ بندہ ہے، اس کا پہلا مقصد ہے صرف کہ کوئی کام ڈھونڈ کے وہ لائے۔ تو وہ کچھ لحاظ سے امریکہ کے لیے بہتر بھی تھا، لیکن ہاں اس کا بہت زیادہ ریشل ہونا اور بہت فضول قسم کی باتیں کرنے کی وجہ سے اس کو کافی بڑا ہٹ پڑا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں جو بائیڈن بھی کوئی اچھا آپشن نہیں ہے، لیکن امریکنز کے جو الیکشن سسٹم ہے اس میں یہی خرابی ہے کہ ان کے پاس آپشن دو ہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دونوں آپشن دوسرے سے برے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی مثلا ایک آپشن پہ جائیں تو اس کے کچھ فائدے ہیں، کچھ اس کے نقصان، دوسرے پہ جائیں تو اس کے کچھ فائدے کچھ نقصان ہیں۔ تو آپ کے پاس جیسے ہمارے یہاں تو خیر بہت ہی زیادہ وہ ہے کہ آپ کے پاس 70 80 90 آپشن ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ 4 آپشن بھی نہیں ہوتے ہیں کہ چلیں کوئی 4 طرح کے آدمی ہو، آپ کسی چوتھے آدمی کو پک کر لیں۔ تو دو ہی طرح کے لوگ ہیں، اور اب اس میں پھر وہی ہے کہ آپ پھر ایک طرح سے تو کہتے ہیں کہ برداشت کریں، اور باقی تو اس پہ خبریں بس نارمل سی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک عام آدمی بیچارہ کس مشکل سے گزر رہا ہے وہ تو عام آدمی ہی جانتا ہے، لیکن US بلینئر جو ہیں انہوں نے $565 بلین ریچر ہو گئے ہیں وہ اس پینڈیمک میں، کیونکہ بات یہ کہ آپ جو بھی خریدیں وہ شپ تو امیزون کے ذریعے ہی ہوتا ہے، تو وہ یا تو اس کے پیچھے علی بابا ہوتا ہے یا کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ جو بھی کرتے رہیں، روتے رہیں، گاتے رہیں، آخری میں فائدہ جو ہے وہ یہی لوگ ہی اٹھائیں گے، یہی اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے دنیا کو اپنے آپ تک محدود کر لیا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ جیسے ہمارا اسلام میں زکوٰۃ کا جو ایک طریقہ ہے، چونکہ وہ وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ چیریٹی کے نام پہ اپنی چیزوں کو اور پروموٹ کرتے ہیں، تو وہ چیریٹی بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے ہی چیزیں پروموٹ ہوں، اور چیریٹی کے ذریعے بھی وہ چیزوں کو گھما پھرا کے اپنی ہی طرف لے آتے ہیں۔ تو امیر لوگ جو ہیں وہ ہر حال میں امیر ہوتے ہیں، یعنی دنیا کا جو بھی ہوتا رہے، دنیا پینڈیمک سے گزرے یا وار سے گزرے، اس وار یا پینڈیمک کا ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو BBC جو ہے وہ بھی جارج فلائیڈ ہی کو یاد کر اس کا ریممبرنس ڈے منایا گیا ہے۔ تو جارج فلائیڈ ہی جو ہے وہ آج مین ہماری ہیڈ لائنز میں ہے ہر جگہ پہ، اور باقی خبریں جو ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ خاص نہیں ہیں، یعنی وہ جارج فلائیڈ کے سامنے ریلیشن شپ اسٹائل ہمارا بالکل چینج ہو جائے گا۔ کرونا وائرس جو ہے وہ ہر چیز کو بدل دے گا۔ تو وہ ریورنڈ کہہ رہا ہے کہ جی اپنا گھٹنا جو ہے میرے گردن سے ہٹاؤ، بالکل صحیح ہے، لیکن
کیسے یہ تو ایک واقعہ تھا، اس کے بعد چیزیں تو ابھی نارملائز ہو جائیں گی، لیکن اس سے کوئی بڑا سبق سیکھا جائے گا، کوئی بڑی قانون سازی ہوگی، کوئی چیزیں امپروو ہوں گی یا نہیں؟ چائنا جو ہے وہ کرونا وائرس کے خلاف اپنے شہروں کو کھولتا جا رہا ہے، اور سوڈانیوں کو بھی سمجھا رہا ہے کرونا وائرس سے کیسے بچا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں چائنا نیچرل گیس پائپ لائن جو ہے وہ بچھا رہا ہے رشیا کے ساتھ، تو چائنا تو اپنے چیزوں پہ چل رہا ہے۔ اچھا، آج کے اس پورے اخبار میں انہوں نے ہانگ کانگ کا یہاں پہ ذکر تو کیا ہے، لیکن ہانگ کانگ میں جو انہوں نے تیانمن اسکوائر کے لیے جو ایک اس کی یاد میں جو ایک جلسہ منعقد کیا، اس کی انہوں نے یہاں پہ کوئی خبر نہیں دی، صرف اپنا بتا دیا کہ جی ہمارا جو بل ہے وہ اب پاس ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے نئے کووڈ-19 کے کوئی کیس رپورٹ نہیں کیے، جبکہ دنیا کہہ رہی ہے کہ چائنا میں دوبارہ بھی کیس نکلنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن چائنا جو ہے وہ اس کو نہیں، اپنے پاس اس کو شو نہیں کر رہا ہے۔ وہ افریقہ اور سینیگال اور اس طرح کے ملکوں کو تو شو کر رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں شو کر رہا ہے۔ سارے ملک کھل رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے اتنا عرصہ بند تو نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے اب ڈر یہی ہے کہ اب جو ہے وہ سیکنڈ ویو اس کی، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی جو 1918 میں جو ہوا تھا، اس کی سیکنڈ ویو جو کہ بہت ہی لیتھل اور بہت ہی زیادہ اس میں لوگ مرے تھے، تو اب اس سیکنڈ ویو کے لیے میرا خیال ہے لوگ جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال الجزیرہ پہ بھی جو ہے وہ خبریں وہی ہیں، گلف نان کوآپریشن کا نام انہوں نے دیا ہے، جی سی سی گلف کوآپریشن کونسل جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، تو وہ بالکل گلف نان کوآپریشن کونسل ہو گئی ہے۔ ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ ہانگ کانگ تیانمن اسکوائر وجل کو جو ہے وہ اس میں وہ شامل ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب لوگ جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا چیزوں کو، جیسے ہانگ کانگ میں لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی تیانمن اسکوائر کو یاد کر رہے ہیں، اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس جارج فلائیڈ کے کیس کو کتنے دنوں تک یاد رکھ پاتے ہیں، کیونکہ میڈیا اور باقی چیزیں جلدی ان کی توجہ کسی اور طرف کر دیں گی۔ اور کرونا وائرس جیسے یہ قطر نے جو ہے وہ اپنی ایئر اسپیس پہلے کھولی اور پھر بند کر دی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ نہیں کرونا وائرس کا خیال کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ خطرناک ہے، اگر آپ نے چیزیں کھولنی ہیں تو ان کو ذرا پراپر کھولیں۔ رائٹرز پہ بھی جارج فلائیڈ ہی ریممبر کیا جا رہا ہے، اور باقی تو خیر دنیا میں چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں۔ آئی فون ڈیلے ہونے کی وجہ سے براڈ کام جو ہے اس کے ریونیو ٹارگٹ اس کو شاید نہ مل پائیں، اور لیٹن امریکہ میں کافی زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ یو ایس ٹریکر یہاں سے ہٹا دیا ہے، شاید یو ایس والوں کو اس کو دیکھ دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو الگ صفحے پہ ڈال دیا ہے، اور یہ تقریباً 1000 روزانہ ہی کے حساب سے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور کیس اپنی نارمل اسپیڈ سے اسی طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو امریکہ میں جہاں جہاں پہ تھوڑی تھوڑی آبادی ہے وہاں پہ، یعنی جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں کیس زیادہ ہیں، اور جہاں آبادی کم ہے وہاں کیس کم ہے، نارمل سا ہی بالکل یہ ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ رائٹرز پہ بھی کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے۔ چیزیں دنیا میں، آسٹریلیا جو ہے وہ اپنی فارن انویسٹمنٹ لا کو تھوڑا سا ٹف کر رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ نارمل ہی ہیں۔ تو آج کا دن جو ہے وہ امریکہ میں تھوڑا سا چلیں کرفیو وغیرہ کی وجہ سے ذرا بہتر گزرا، اور جارج فلائیڈ کو بہرحال یاد کیا گیا آج۔ اب پتہ نہیں اس کو یاد کرنے کا آخری دن تھا یا اس کو یہ ابھی اور یاد رکھیں گے، کوئی بڑی تبدیلی، کوئی لاز میں کوئی تبدیلی، کوئی ایسی چینج آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو چلیں اس کے لیے
ہم بھی نظر رکھتے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ نظر رکھیں. کل ملاقات ہوتی ہے نئی ہیڈ لائنز پہ. السلام علیکم.